جو لوگ فطرتاً بے سمجھ اور غیر محتاط ہوتے ہیں، زبان ان کی بے قابو ہوتی ہے۔ وہ انسانی بصیرت اور سفارتی نزاکتوں سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ کی حرمت اور اہمیت سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ گرامی القدر ناظرین، باغبان ٹی وی کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان فرقان خٹک۔ جملہ ناظرین کو خوش آمدید۔ پنجاب اسمبلی میں منحرف ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ڈی سیٹ ہونے والے 20 ارکان کی نشستوں پر کیے جانے والے ضمنی انتخاب میں 15 نشستوں پر دوبارہ کامیاب ہونے والے پی ٹی آئی ارکان کی کامیابی پر جشن منانا جمہوری عمل اور پی ٹی آئی والوں کا جمہوری حق بھی ہے۔ کامیاب ہونے والے امیدواروں اور پی ٹی آئی قیادت کو مبارکباد دینا بھی حق بنتا ہے، لیکن سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ پایا نہیں بلکہ پانچ نشستیں کھو چکے ہیں۔ ایک آزاد امیدوار اور 4 نشستیں مسلم لیگ والوں کے حصے میں آئی ہیں۔ محترم ناظرین، پی ٹی آئی قائد جناب عمران خان کے طرز تخاطب، طرز سیاست، سیاسی نظریات، سیاسی مخالفین کے نام بگاڑنے اور سیاسی اشتعال کی فضا قائم کرنے سے اختلاف کرنا یا ساتھ دینا ہر پاکستانی کا جمہوری حق ہے، کیونکہ جمہوریت نام ہی اسی کا ہے کہ اعلیٰ انسانی اقدار کو بالادست رکھا جائے، انسانی نوعیت کے معاملات میں اپنے مخالفین سمیت ہر فرد کی خبرگیری کو فرض عین سمجھا اور بنایا جائے، باہمی سیاسی اختلافات کے باوجود شائستگی، متانت کے ساتھ مل جل کر ملک و قوم کی مشکلات کا حل نکالا جائے۔ محترم ناظرین، پنجاب اسمبلی کی ضمنی انتخاب کو عام انتخابات میں کی تناظر میں پرکھنے والے سیاسی اور انسانی بصیرت کا مظاہرہ کرے ہیں تو ان پر بہت کچھ منکشف ہوگا۔ پی ٹی آئی گزشتہ 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے۔ کرک کے دونوں ایم پی ایز کا تعلق اپوزیشن اس وقت کرک کے دونوں ایم پی ایز کا تعلق اپوزیشن سیاسی جماعت جی یو آئی سے ہے، اور ان دونوں کے لیے سیاسی بے روزگاری کا اصطلاح استعمال کرنا درست نہیں، لیکن عملاً ایسا ہی ہے، کیونکہ ایم این اے شاہد خٹک نے آئل اینڈ گیس رائلٹی کا 70% سے زیادہ حصہ اسی بنیاد پر اپنے آبائی انتخابی حلقہ کے تعمیراتی منصوبوں پر خرچ کر دیا ہے یا خرچ کر رہا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا متمنی ہے، اور ویسی بھی آواز خلق ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں کرک کے وفاقی خلقہ کی انتخابی دنگل میں خالد کلی خان کو پی ٹی آئی والے اتارنا چاہتے ہیں۔ پی کے 85 پر پی ٹی آئی کے امیدوار کے حوالے سے حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں، کیونکہ ایک طرف پرویز خٹک سے ملاقات کے بعد خورشید خٹک کی خاندان سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور اسی ملاقات کی پشت پر لکھی کہانی جو عام و خاص کو نظر بھی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خورشید خٹک اور ان کا خاندان پی ٹی آئی میں شامل ہوگا، لیکن اس شرط پر کہ پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا ٹکٹ انہی کو ملے گا۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے تحصیل صدر مجاہد خٹک کی عید ملن پارٹی میں سابق ایم این اے شمس الرحمان کی شرکت سے کچھ اور اشارے مل رہے ہیں۔ فرقان شاہ کی مہنگائی مخالف ریلی بھی اسی خواہش کی عکاس بتائی جاتی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کی ضلعی سطح پر ہر سطح کے امیدوار کو مشکلات کا سامنا بہرحال کرنا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کو جب پاکستان بھر میں کسی حلقہ والوں نے امیدوار نہیں دیا، تب کرک والوں نے پی ٹی آئی امیدوار میاں نصر گل کاکا خیل کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا۔ دوبارہ انتخاب میں کرک والوں نے ایک انجان ناآشنا ناصر خان نامی شخص کو صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے ایم این اے بنایا۔ تو
صوبائی حلقہ پر گل صاحب خان کو MNA بنایا جن کا تعلق PTI سے تھا۔ ہمارے دوسرے صوبائی حلقہ پر ملک قاسم خان آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے، تاہم انہوں نے حلف لینے کے فوراً بعد PTI میں شمولیت اختیار کی، یا حلف لینے سے کچھ دن پہلے PTI میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ مگر ان تینوں کے ہوتے ہوئے عوام کی خوشیوں کی بجائے مایوسیوں میں اضافہ ہوا، اور اب کی بار شاہد خان نے اپنوں میں بانٹو غیروں کو ڈانٹوں کی پالیسی اپنا کر رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ صورتحال یہ ہے کہ آئل اینڈ گیس رائلٹی فنڈز کے حوالے سے تحصیل کرک اور تحصیل بانڈا دوشاہ کے حلقوں میں خصوصی طور پر تکرار کے ساتھ شاہد خٹک پر تنقید کی جا رہی ہے، اور ویسی بھی مسائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو محرومی نے یہاں گویا ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ہم اگر آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو PTI کی ان درجہ والا متذکرہ بالا امیدواروں کے علاوہ بھی اگر ہم دوسری سیاسی جماعتوں پر نظر ڈالیں تو صوبائی حلقہ 85 پر یعنی کرک اور چونترا میں چونترا اور تحصیل بانڈا دوشا جو کہ 14 یونین کونسلوں پر مشتمل ایک حلقہ ہے، ایک صوبائی حلقہ ہے، جبکہ تحصیل تخت نصرتی کے 7 یونین کونسلوں پر مشتمل ایک صوبائی حلقہ ہے۔ گو کہ ان 14 یونین کونسلوں کو 2 حلقوں پر تقسیم کرنا تقاضا بھی ہے، اور لوگ اس کا یعنی کرک بانڈا دوشا کے سیاسی اور سماجی حلقے اس کا تقاضا بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت یا آئندہ الیکشن تک ایسا ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ سابق MPA گل صاحب خان اس وقت عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، بلکہ انتہائی تیزی کے ساتھ، اور عرصہ قبل سے شمولیت کے بعد سے وہ اپنا انتخابی مہم بھی گویا شروع کر چکے ہیں، اور وہ ایک مضبوط امیدوار بھی مانے جاتے ہیں۔ GUI کے ساتھ اگر جاوید خٹک ایک مرتبہ پھر GUI کا حصہ بنتے ہیں تو شاید ٹکٹ ان کو ملے، وگرنہ میاں نصر گل کا کھیل ہوئی دوبارہ ان کے امیدوار ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک اور بھی اشارے مل رہے ہیں کہ صوبائی حلقہ PK 85 کے ایک قداور سیاستدان، پارلیمانی سیاستدان کے صاحبزادے بھی عنقریب PTI کا حصہ بننے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ PTI کا ٹکٹ ان کو مل جائے، لیکن یہ سر دست افواہیں، الیکشن بھی نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرک کے عوام اس وقت آفت زدہ اس حوالے سے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں نے علاقہ میں تباہی مچا رکھی ہے۔ ہر دوسرے گھر میں کسی کا کمرہ گرا ہے، کسی کی 4 دیواری گری ہے، کسی کا پورا مکان گر چکا ہے۔ زمینیں اس کے علاوہ بارانی پانی کی وجہ سے خراب ہو چکی ہیں۔ گو کہ صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کرک تشریف لا چکے ہیں یا آئندہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن وہ کرک والوں کو کیا دیں گے؟ کرک والوں سے کرک کو آفت زدہ قرار دیا جائے گا۔ کرک کے یعنی جو لوگ متاثرین ہیں ان کے زخموں پر مرہم رکھیں گے یا نہیں، یہ الگ سوال ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال بہت عجیب ہے۔ تاحال انتظامی سطح پر متاثرین کی فہرستیں اکٹھی کرنے کا کام بھی شاید شروع نہیں ہوا۔ اگر اس سلسلے میں جملہ متاثرین کا
جملہ متاثرین کی فہرست تیار کی جائے، اور اس پر باقاعدہ اگر حکومتی فنڈ نہ ہو تو رائلٹی فنڈ سے ان متاثرین کی بحالی کے لیے فنڈز مخصوص کیے جائیں، اور متعلقہ ولیج کونسلوں کے ذریعے متاثرین میں وہ فنڈ تقسیم کیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی نشست بس یہاں تک ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز ان کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کوشش کریں کہ اس تکلیف کے ان ایام میں اپنے پڑوسیوں کے کام آئیں اور ان کی حتی المقدور مدد بھی کریں، اور ان کی بحالی کے لیے اپنی طرف سے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے ان کی مدد بھی کریں۔ والسلام